السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز کسی برفانی پہاڑ پہ گر گیا اور پائلٹ مر گیا۔ پائلٹ کے ساتھ 2 مسافر تھے اور وہ دونوں ہی زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چاروں طرف برف ہی برف تھی اور اس برف کے دوران 2 لوگ جہاز کے ملبے میں گرے پڑے تھے۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ رات ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک ریچھ ہے اور ریچھ بھی بھوکا، اور وہ ان دونوں کو اپنے لیے منسلوا سمجھ رہا ہے۔ 2 لوگ تھے اور دونوں میں ایک شخص بہت بزدل تھا اور دوسرا شخص بہادر شخص جسمانی لحاظ میں بہت کمزور تھا، اور جو دوسرا شخص تھا قد کاٹ میں بہت بلند اور باڈی بلڈر ٹائپ، لمبا تڑنگا، طاقتور تھا، لیکن تھا ڈرپوک انسان۔ اب یہ دونوں اس وقت بہت بے بس اور مجبور تھے۔ ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو یہ خود کو لقمہ بنا دیں ریچھ کا، یا پھر ریچھ کا مقابلہ کریں، اور اگر یہ مقابلہ نہیں کرتے تو پھر ریچھ ان کو اپنی خوراک بنا دے گا اور ان کی داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ جو بہادر شخص تھا نا، اس نے سوچا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے ایک اسکیم بنائی اور اس نے اس شخص کو تیار کیا جو اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، میں جہاز کا نوکیلا راڈ پکڑ کر زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور تم ریچھ کی طرف دوڑ کے جاؤ، اور جب وہ تمہارے پیچھے دوڑے گا نا تو تم اس کو دوڑاتے ہوئے میرے اوپر سے گزرنا، چھلانگ لگا کے، اور تمہارے پیچھے جب ریچھ گزرے گا نا تو میں یہ نوکیلا راڈ اس کے پیٹ میں مار دوں گا اور وہ مر جائے گا۔ نوجوان نے صاف جواب دیا کہ میں تو اپنے آپ کو اس کا چارہ نہیں بناؤں گا، وہ تو مجھے کھا جائے گا۔ اس منحنی کمزور شخص نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم جو ہے نا کردار بدل لیتے ہیں، تم نیچے لیٹ جاؤ راڈ پکڑ کر، اور میں چارہ بناتا ہوں خود کو۔ اور یوں انہوں نے پروگرام چینج کر لیا۔ اب وہ جو کمزور شخص تھا وہ پہلے ریچھ کی طرف گیا، اس کو متوجہ کیا۔ اب ریچھ اس کے پیچھے ظاہر ہے، ریچھ بھوکا تھا، وہ بھی تو کھانا چاہتا تھا۔ وہ دوڑا اس شخص کی طرف جو لیٹ کے راڈ پکڑ کے لیٹا تھا۔ اس نے اس کے اوپر سے جمپ کی، اور جب ریچھ نے جمپ کرنی چاہی تو لیٹے ہوئے شخص نے اس کو راڈ ماری اور جو ریچھ کو کر لیا شکار۔ اب ریچھ کے اوپر سے انہوں نے اتاری کھال، اور اس کھال کو جو تھا انہوں نے ایز اے کمبل یوز کر لیا، اور اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیے گوشت کے، اور یوں جو ہے نا ان کے لیے خوراک کا بندوبست کر لیا۔ یہ خوراک وہ دھیرے دھیرے
کھاتے رہے اور کسی چیز سے کپڑا باندھ کے لٹکا دیا تاکہ کوئی آتا جاتا جہاز، کوئی شخص ان کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یوں کچھ عرصہ انہوں نے نکال لیا اور اتنی دیر میں ایک ریسکیو ٹیم نے ان کو ریسکیو کر لیا اور آخر کار وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ یہ سب کچھ کہ کیسے ممکن ہو پایا؟ بظاہر اس کمزور منحنی شخص کی وجہ سے۔ اگر وہ اس بزدل شخص کے اوپر رہتا تو وہ خود شکار ہو جاتے اس ریچھ کا۔ گو کہ یہ کہانی پڑھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو جو مشکلات کے ٹائم ان کے کام آئے، لیکن یہ کہانی ہر شخص کو پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے قدم ہمارے سامنے کون سی مشکل کھڑی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ مشکلیں قدم قدم پر ہمیں شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی دی ہوئی ہمت سے ان مشکلوں کا شکار کرنا، ہم نے ان کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا، ہم نے ان مشکلوں پر خود کو حاوی کرنا۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ آپ بتائیں گے مجھے کمنٹ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہ بہت ساری بیماریوں کو مجھ سے بڑی محبت ہے، دوڑ دوڑ کے میری سائڈ آتی، میں سونے لگتی ہے نا، شاید انہوں نے کچھ۔ تو آج کل جو ہے نا، ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایکو کروائیں، کہ دل جڑا ہے نا تھوڑا سجے کھبے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے تھوڑا سا انسان جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی نئی چیز جب اس کو چمٹتی ہے تو وہ اس سے تھوڑا سا گھبراتا تو ہے نا۔ تو معمولی سی گھبراہٹ میرے اندر بھی ہے، لیکن اس پر میں قابو پا لوں گی انشاءاللہ، اور میں اس طاقت کو اپنے اندر سے ڈھونڈ نکالوں گی جو میرے رب نے کہا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ میں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو یقیناً پھر میرے اندر بھی اس سب سے لڑنے کی طاقت تو موجود ہوگی۔ ایک طاقت اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کسی دوسرے کے شخص کی دعا جو وہ آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو مجھے آپ سب کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں گے، اور میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے، اور آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو۔ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ نے ہمیشہ خود کو کھانے والے ریچھ کو مارنا ہے، ریچھ کا شکار نہیں ہونا، اللہ نگہبان۔